أما الجمع فشرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع، وهو أن يكون بعد ألف الجمع حرفان كمساجد، أو حرف مشدد مثل دواب، أو 3 أحرف أوسطها ساكن غير قابل للهاء كمصابيح، فسياقلة وفرازنة منصرف لقبولهم الهاء، وهو أيضا قائم مقام السببين الجمعية ولزومها وامتناع، یعنی تینوں اعراب ہیں تینوں حرفوں پر، تینوں لفظوں پر ان یجمع مرة اخرى جمع التکسیر فکأنہ جمع مرتين۔ اسباب منع صرف میں سے یہ ہے جی چھٹا سبب۔ کون سا؟ چھٹا سبب۔ اسباب منع صرف میں سے چھٹا سبب ہے جمع۔ چھٹا سبب کیا ہے؟ جمع۔ جمع کس کو کہتے ہیں؟ تم جانتے ہو جمع کہتے ہیں دو یا دو سے زائد پر جو لفظ دلالت کرے، جو لفظ دو سے زائد پر دلالت کرے اس کو جمع کہتے ہیں، اس کو جمع کہتے ہیں۔ جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کی دو شرطیں ہیں۔ جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہو۔ وہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر، بھائی جان میری طرف دیکھیے، وہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہو۔ پہلی شرط ہے جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کی کتنی شرطیں ہیں؟ دو شرطیں۔ کتنی؟ دو شرطیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ وہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر، وہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے آخر میں تا بشکل ہا نہ ہو۔ اس کے آخر میں، کتاب مت دیکھو میری طرف دیکھو یار، وہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہو، اور دوسری شرط کیا ہے کہ اس کے آخر میں تا بشکل ہا نہ آتی ہو۔ یہ دو شرطیں ہیں بس۔ جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کی کتنی شرطیں ہیں؟ دو۔ نمبر 1، وہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہو۔ نمبر 2، اس کے آخر میں تا بشکل ہا نہ آتی۔ منتہی الجموع کے 3 وزن ہیں جو مصنف نے بیان کیے ہیں۔ منتہی الجموع کے کتنے اوزان ہیں؟ 3 جو مصنف نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، الف جمع کے بعد 2 حرف، الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں، جیسے مساجد، جیسے مساجد، میم سین یہ اصلی ہو گئے، اس کے بعد میں الف ہے، یہ جمع کا الف ہے، اور اس کے بعد میں 2 حرف ہیں جیم اور دال، جیم اور دال۔ تو پہلا وزن کیا ہے منتہی الجموع کا؟ الف جمع کے بعد میں 2 حرف، الف جمع کے بعد میں 2 حرف ہوں جیسے مساجد۔ دوسرا وزن کیا ہے؟ الف جمع کے بعد 1 حرف مشدد ہو، 1 حرف مشدد ہو، جیسے دواب، جیسے دواب۔ تیسرا وزن کیا ہے؟ الف جمع کے بعد 3 حرف، الف جمع کے بعد 3 حرف ہوں، اور درمیانی حرف ساکن، الف جمع کے بعد میں 3 حرف ہوں اور درمیانی حرف ساکن ہو۔ تو منتہی الجموع کے کتنے اوزان ہو گئے یہ؟ 3۔ نمبر 1، الف جمع کے بعد 2 حرف ہوں جیسے مساجد۔ نمبر 2، الف جمع کے بعد میں 1 حرف مشدد، 1 حرف مشدد ہو جیسے دواب، جیسے دواب۔ نمبر 3، الف جمع کے بعد 3 حرف ہوں اور درمیانی حرف ساکن ہو، درمیانی حرف ساکن ہو جیسے مصابیح، جیسے مصابیح۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کی شرط کیا ہے؟ وہ منتہی الجموع کے وزن پر، منتہی الجموع کے وزن پر۔ منتہی الجموع کے کتنے اوزان ہیں؟ 3۔ یا تو الف جمع کے بعد میں 2 حرف ہوں جیسا کہ مساجد، یا 1 حرف مشدد ہو جیسے دواب، جیسے دواب، یا 3 حرف ہوں اور درمیانی حرف ساکن، درمیانی حرف ساکن ہو جیسے مصابیح، جیسے مصابیح۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط کیا ہے منتہی الجموع کے غیر، یہ جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کی دوسری شرط؟ اس کے آخر میں تا بشکل ہا نہ آتی، تا بشکل ہا نہ آتی ہو۔ اب دیکھو آپ، کتاب کی جمع کیا ہے؟ کتب، کتاب کی جمع کتب ہے، تو کتاب کی جو جمع ہے کتب، یہ غیر منصرف کا سبب بنے گی یہ جمع؟
کتاب کی جمع کتب، یہ کتب جو ہے غیر منصرف کا سبب بنے گی یہ والی جمع؟ نہیں بنے گی. کیوں نہیں بنے گی؟ منتہی الجموع کے وزن پر نہیں، منتہی الجموع کے وزن پر نہیں ہے. منزدۃ تپائی، اس کی جمع آتی ہے مناضدۃ. کیا جمع آتی ہے؟ مناضدۃ. منتہی الجموع کا وزن، منتہی الجموع کا وزن تو ہے لیکن آخر میں تاب شکل ہا ہے. تو دوسری شرط نہیں پائی جائے، جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کی دوسری شرط نہیں پائی جا رہی ہے. آگے بات سمجھ میں؟ کاپی کراسہ، کاپی کیا ہے؟ کراسہ. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ کراسات. کیا آتی ہے؟ کراسات. یہ جمع غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گی. کیوں نہیں بنے گی؟ اس لیے کہ منتہی الجموع کے وزن پر نہیں ہے، منتہی الجموع کے وزن پر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کراست، کرا یہ کرسیون، کیا؟ کرسیون. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ کراسیس. کیا؟ کراسیس. غیر منصرف کا سبب کیوں نہیں بنے گی؟ منتہی الجموع کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے. تو دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ منتہی الجموع کا وزن ہو، اور دوسرے کہ اس کے آخر میں تاب شکل ہا نہ آتی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ دیکھیے گا. اما الجمع، بہرحال جمع، فشرطہ ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع، تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ منتہی الجموع کے صیغے پر ہو. وہوا، اور منتہی الجموع کا صیغہ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ الف جمع کے بعد حرفانی، دو حرف ہوں جیسا کہ مساجدہ، یا ایک حرف مشدد ہو جیسے دواب، یا تین حرف ہوں اوسطها ساکن، جن میں درمیانی حرف ساکن ہو. غیر قابل للحی، اس حال میں کہ وہ ہا کو قبول نہ کرتا ہو، اس حال میں کہ وہ ہا کو، یعنی یہ دوسری شرط ہو گئی، ہا کو قبول نہ کرتا ہو، جیسے مصابی، جیسے مصابی. پس سیاقلۃ اور فرازنۃ منصرف ہیں، سیاقلۃ اور فرازنۃ منصرف ہیں. سیاقلہ یہ جمع ہے سیقل کی. سیقل کے معنی آتے ہیں تلوار کو تیز کرنے والا، تلوار کو تیز کرنے والا. اور فرازنہ یہ جمع ہے فرزان کی. کس کی؟ فرزان کی. فرزان کے معنی شطرنج کی رانی، شطرنج کی رانی. شطرنج کھیلا ہے؟ اس کے اندر جو ہاں کوئی گھوڑا ہوتا ہے، کوئی اونٹ ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، اس میں سے کسی کا نام ہے رانی. کس کا ہے؟ گھوڑے کا. کس کا نام ہوتا ہے؟ الگ ہوتی ہے کوئی، تو اس کو بولتے ہیں فرزان. کیا بولتے ہیں؟ فرزان. تو فرزان کی جمع ہے فرازنۃ، سیقل کی جمع ہے سیاقلۃ. منتہی الجموع کا وزن ہے بھائی الف جمع کے بعد میں سیا، سا یا، تو یہ الف جمع آ گیا، اس کے بعد میں قاف ہے اور لام ہے، دو حرف اس کے اندر بھی آ گئے. اور فرازنۃ کے بھی اندر بھی الف جمع کے بعد میں زا ہے اور نون ہے. تو منتہی الجموع کا وزن ہے. غیر منصرف کا سبب یہ نہیں بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آخر میں تاب شکل ہا آ رہی ہے. ٹھیک ہے. فسیاقلۃ وفرازنۃ منصرف، پس سیاقلۃ اور فرازنۃ منصرف ہیں لقبولہما الہاء، ان دونوں کے ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے، ہا کو قبول کرنے کی وجہ سے. پیچھے ما قبل میں مصنف نے بتایا تھا الف مقصورہ اور الف ممدودہ یہ دونوں ایک ہی سبب دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے. منتہی الجموع کے متعلق بھی بتا رہے ہیں وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ، اور یہ بھی دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے. کون؟ منتہی الجموع کا جو صیغہ ہے یہ بھی ایک ہی سبب دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے. الجمعیت ولزومها، جمعیت اور لزوم جمعیت، جمعیت اور لزوم جمعیت. یہاں پر جو ہے نصب، رفع، جر تینوں پڑھ سکتے ہیں، تینوں پڑھ سکتے ہیں. جر اگر پڑھیں گے تو تم جانتے ہو السببین سے یہ بدل ہو جائے گا، السببین سے بدل. مقام السببین الجمعیت ولزومها، ایک ہی سبب دو سببوں جمعیت اور لزوم جمعیت کے قائم مقام ہوتا ہے. اور اگر آپ اس پر رفع پڑھیں گے، اس پر رفع پڑھیں گے تو آپ نے شرح میں تعمیل کے اندر یہ ترکیب پڑھی ہے احدها الجمعیت وثانیها لزومها، وثانیها یعنی مبتدا ان کا
محذوف ہوگا، مبتدا محذوف ہو جائے گا اور یہ ان کی خبر بن جائے گا حالت رفع میں۔ اور اگر نصب پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ نصب ان کے اوپر پڑھیں گے الجمعیت ولزومہا، تو پھر اعنی فعل محذوف ہوگا، اعنی الجمعیت ولزومہا، مراد لیتا ہوں میں جمعیت اور لزوم جمعیت، مراد لیتا ہوں میں جمعیت اور لزوم جمعیت کو۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو منتہی الجموع ایک ہی سبب دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جو صیغہ منتہی الجموع کے وزن پر ہوتا ہے، جو صیغہ منتہی الجموع کے وزن پر ہوتا ہے اس کے لیے جمعیت لازم ہو جاتی ہے، اس کے لیے جمعیت لازم ہو جاتی ہے۔ جمعیت کے لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی دوبارہ جمع نہیں آ سکتی، اب اس کی دوبارہ جمع تکسیر نہیں، دوبارہ جمع تکسیر نہیں آ سکتی، جمع سالم آ سکتی ہے، جمع سالم آ سکتی ہے اس کی۔ وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ، اور وہ بھی قائم مقام ہوتا ہے دو سببوں کے، جمعیت اور لزوم جمعیت کے۔ وَامْتِنَاعَ أَن يَجْمَعَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ممتنع کہ اس کی جمع لا جائے دوسری مرتبہ جمع تکسیر، دوسری مرتبہ جمع تکسیر۔ فَكَأَنَّهُ جُمِعَ مَرَّتَيْنِ، تو گویا کہ اس کی دو مرتبہ جمع لائی گئی، گویا کہ اس کی دو مرتبہ جمع لائی گئی۔ کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جمع منتہی الجموع کے کہ واقعی دو مرتبہ جمع لائی جاتی ہے، واقعی ان کی دو مرتبہ ہی جمع لائی جاتی ہے، جیسے قلب کی جمع اقلب، قلب کی جمع اقلب، اقلب کی جمع اقالب، اقلب کی جمع پھر اقالب ہے، تو مساجد کے وزن پر ہے اقالب، یہ منتہی الجموع ہے اور اس کی دو مرتبہ جمع، اس کی دو مرتبہ جمع لائی گئی ہے۔ تو جب دو مرتبہ جمع لائی گئی تو ظاہر ہے کہ ایک جمع ایک سبب کے قائم مقام ہوئے، تو اقلب ایک سبب اور اقالب دوسرا سبب۔ البتہ سارے الفاظ کی دو مرتبہ جمع نہیں لائی جاتی ہے، لیکن جن الفاظ کی دو مرتبہ نہیں لائی گئی ہے ان کو اسی پر قیاس کر لیں گے، ان کو اسی پر قیاس کر لیں گے۔ آگے بات سمجھ میں اتنی؟ تو جمع جو ہے مطلقاً غیر منصرف کا سبب نہیں بنتا، بلکہ جمع کے غیر منصرف کا سبب بننے کی کتنی شرطیں ہیں؟ دو شرطیں ہیں، ایک منتہی الجموع کا صیغہ ہو، دوسرے اس کے آخر میں تا بشکل ہا نہ آتی ہو۔ منتہی الجموع کے تین صیغے ہیں، منتہی الجموع کے وزن تین ہیں۔ نمبر ایک، الف جمع کے بعد میں دو حرف ہو جیسے کہ مساجد، یا الف جمع کے بعد میں ایک حرف مشدد ہو جیسے دواب، یا تین حرف ہوں درمیانی حرف ساکن ہو جیسا کہ مصابیح، جیسا کہ مصابیح۔ دوسری شرط کیا ہے جمع کے لیے؟ کہ اس کے آخر میں تا بشکل ہا نہ آتی ہو۔ اگر کوئی لفظ منتہی الجموع کے وزن پر تو ہے لیکن آخر میں تا بشکل ہا آتی ہے تو وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا، جیسے فرازنۃ، جیسے فرازنۃ فرزان کی جمع ہے، یا سیاقلۃ سیقل کی جمع ہے، منتہی الجموع کے وزن پر تو ہے لیکن آخر میں تا بشکل ہا آ رہی ہے، اس لیے یہ جمع غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گی۔ آگے یہ بتایا مصنف نے کہ منتہی الجموع ایک ہی سبب دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو صیغہ منتہی الجموع کے وزن پر ہوگا اس کے لیے جمعیت لازم ہو جائے گی، اور جمعیت کے لازم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی دوسری مرتبہ جمع تکسیر نہیں لائی جائے گی، دوسری مرتبہ اب جمع تکسیر نہیں لائی جائے گی، تو گویا کہ دو سبب پائے گئے، جمع اور لزوم جمع۔ اما الترکیب فشرطه ان يكون علما بلا اضافة ولا اسناد كبعل مكة فعبد الله منصرف ومعدي كرب غير منصرف وشاب قرناها مبني، وشاب قرناها مبني۔ اسباب منع صرف میں سے ساتواں سبب ہے ترکیب۔ ساتواں سبب کیا ہے؟ ترکیب۔ یہاں پر ترکیب سے مراد کیا؟ ترکیب تم جانتے ہو عام لفظوں میں تو ترکیب کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کو جوڑ کر ملا کر ایک کر دینا، دو یا دو سے زیادہ لفظوں کو ملا کر کے ایک کر دینا ترکیب کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ترکیب۔ لیکن یہاں پر جو ہے ترکیب، یہاں پر یہ تعریف ترکیب کی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ترکیب یہ ہے کہ دو لفظوں کو ملا کر کے ایک کر دینا اس طور پر کہ اس میں ترکیب اضافی اور اسنادی نہ ہو، ترکیب اضافی اور اسنادی نہ ہو، اور درمیان میں کوئی حرف بھی نہ ہو، درمیان میں کوئی حرف بھی نہ ہو۔ اور ایک شرط اس میں اور ہے کہ ترکیب یعنی مرکب جو دو لفظوں کو ملا کر ایک کریں گے ان دو لفظوں میں سے کوئی حرف بھی نہ ہو، ان دو لفظوں میں سے کوئی حرف بھی نہ ہو۔ کل ملا کر کے اتنی لمبی تقریر نہ کر کے آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر ترکیب سے جو مراد ہے ترکیب منع صرف ہے۔ ترکیب سے مراد کیا ہے؟ ترکیب منع صرف۔ ترکیب منع صرف کے علاوہ جتنی ترکیبیں ہیں، ترکیب اسنادی ہے وہ بھی غیر منصرف نہیں ہوتی ہے، ترکیب اضافی ہے وہ بھی غیر منصرف نہیں ہوتی ہے، ترکیب توصیفی ہے وہ بھی غیر منصرف نہیں ہوگی، ترکیب بنائی ہے وہ بھی غیر منصرف نہیں ہوگی۔
انہوں نے ترکیب اضافی اور اسنادی کہا اگرچہ دونوں سے، لیکن مراد اس میں ساری ترکیبیں ہیں، مراد سب ترکیبیں ہیں اس میں، گویا کہ صرف ترکیب منا صرف جو ہے، مرکب منا صرف پڑھا ہے نا، دو کلموں کو ملا کر کے ایک کر لینا اس طور پر کہ درمیان میں کوئی حرف نہ ہو اور ان میں سے کوئی کلمہ حرف بھی نہ ہو، تو ترکیب منا صرف جو ہے وہ غیر منصرف کا سبب بنتی ہے بس۔ اور ترکیب منا صرف کے غیر منصرف کا سبب بننے کی ایک شرط کیا ہے؟ ان یکون علما، کہ وہ علم، کہ وہ کیا ہو؟ علم۔ تو گویا کہ ترکیب کے غیر منصرف کا سبب بننے کی دو شرطیں ہو گئی، ایک یہ کہ وہ ترکیب منا صرف ہو، پہلی شرط کیا ہے؟ ترکیب منا صرف ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ علم ہے، دوسرے وہ علم ہے۔ دیکھو اما ترکیب فشرطہ ان یکون علما بلا اضافۃ ولا اسناد، بہرحال ترکیب تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو بغیر اضافت اور بغیر اسناد کے، یعنی ترکیب اضافی ترکیب اسنادی نہ ہو۔ لیکن یہاں پر یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ترکیب اضافی انہوں نے تو کہا ہے، اس کا مطلب ترکیب بنائی جو ہے یا ترکیب توصیفی وہ غیر منصرف بن جاتی، وہ بھی نہیں بنتی ہے، اضافت کے اندر دونوں چیزوں کو انہوں نے شامل رکھا ہے۔ کبعل بکا، جیسے بعل بکا، یہ ترکیب منا صرف ہے، بعل بکا ترکیب منا صرف ہے اور نام بھی ہے، کیا ہے؟ یہ نام بھی ہے، تو اس وجہ سے غیر منصرف ہو جائے گا۔ پس عبداللہ منصرف ہے، عبداللہ منصرف ہے، کیوں عبداللہ منصرف ہے؟ اس لیے کہ ترکیب اضافی ہے، اس لیے کہ ترکیب اضافی ہے۔ ومعدی کرب غیر منصرف، اور معدی کرب غیر منصرف ہے، اس لیے کہ ترکیب منا صرف ہے اور علم، ترکیب منا صرف ہے اور علم ہے۔ وشاب قرناہا مبنی، اور شاب قرناہا یہ مبنی ہے، شاب قرناہا یہ مبنی ہے، یعنی ترکیب اصل تو اس کے اندر ترکیب اسنادی تھی، کیا تھی؟ ترکیب اسنادی، اس کے بعد میں نام رکھ دیا، اس کے بعد میں نام رکھ دیا گیا کسی کا، تو یہ چونکہ مبنی ہے اور منصرف غیر منصرف معرب کی قسم ہے، منصرف غیر منصرف معرب کی قسم ہے، لہذا اب اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ تو بہرحال ترکیب کے غیر منصرف کا سبب بننے کی دو شرطیں ہیں، ترکیب اضافی اور اسنادی نہ ہو، یعنی ترکیب منا صرف، ترکیب منا صرف، اور دوسری شرط کیا ہے کہ وہ